تو دوستو 40 سال کئی سال تک جنگ جاری رکھنے والی قوم انصاف پر آ گئی۔ معاملہ یہ ہوا کہ ایک ہی جگہ پر پانی پینے کی، ایک ہی جگہ پر، ایک ہی گھاٹ پر بکری اور شیر دونوں مل کر پانی پی رہے ہیں، شیر بکری پر حملہ نہیں کر رہا ہے۔ یہ انصاف کا اثر تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا۔ يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ صدق الله العليم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا۔ معزز سامعین اکرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو قرآن کی محبت میں، قرآن کی عقیدت میں تھوڑی دیر قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو استقامت کے ساتھ قرآن سے لگاؤ اور قرآن سے عقیدت محبت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، جیسا کہ گزشتہ جمعہ تفسیر میں یہ بات آئی، میاں بیوی کے درمیان میں اگر گھر میں جھگڑے ہو جائیں تو اس کو کیسے ان کے درمیان میں اصلاح کی جائے۔ سب سے پہلے تو اللہ نے کہا کہ میاں بیوی کے علاوہ تیسرا کوئی درمیان پہ نہ جائے۔ اللہ نہیں چاہتے کہ دونوں کے درمیان کے حالات کسی تیسرے کو معلوم ہو جائے۔ میاں بیوی آپس میں جھگڑتے ہیں تو پھر آپس میں دونوں ہی بیٹھ کر اصلاح کر لیں۔ تیسرا آدمی درمیان میں آئے گا، اگر وہ شوہر کی جانب سے ہوگا تو شوہر اس کی ہاں میں ہاں ملائے گا، اگر وہ بیوی کی جانب سے کوئی تیسرا آدمی آئے گا تو بیوی اس کی ہاں میں ہاں ملائے گی، حالانکہ غلطی بیوی کی ہے، اور اگر شوہر کی جانب سے کوئی آئے گا تو شوہر کی غلطی ہے، شوہر اس کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ تو اس طرح معاملہ بنے گا نہیں بلکہ بگڑے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ تم خود آپس میں بیٹھ کر صلح کر لو، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ بہرحال بڑی تفصیل کے ساتھ بات آئی۔ اب اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو انصاف اور عدل پر قائم رہنے کی تاکید کر رہے ہیں۔ ملکی اعتبار سے، قومی اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ضروری ہے کہ آدمی انصاف کا دامن نہ چھوڑے۔ حکام کے لیے بھی ہے اور ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے 2-3 جگہ قرآن مجید میں بتایا کہ جتنے انبیاء دنیا میں آئے اور ان کے اوپر بہت ساری کتابیں نازل کی گئیں، ان سب کا مقصد ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر انصاف قائم ہو جائے۔ اور جب انصاف قائم ہوتا ہے تو ہر طرف امن و امان ہے، ہر طرف چاروں طرف امن رہے گا۔ اگر انصاف نہیں ہے تو پھر امن نہیں ہے، لڑائی جھگڑے، آپسی انتشار، قتل، غارت گیری، یہ ساری چیزیں خود بخود وجود میں آتی ہیں۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمائی۔ اس کا ایک شان نزول یہ ہے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 شخص آئے،
ایک مالدار تھا، ایک نادار غریب تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات آئی کہ غریب آدمی مالدار پر کیا ظلم کر سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے، غریب آدمی مالدار پر کیا ظلم کرے گا؟ تو اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان غریب آدمی کی طرف ہو گیا۔ اب یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، اللہ نے حکم دیا کہ اے پیغمبر، اے ایمان والو، سامنے والا چاہے غریب ہو، مالدار ہو، یا اپنا قریبی رشتہ دار ہو، یا کوئی اور خاص تعلق رکھنے والا ہو، یا سامنے والا دشمن ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سامنے والا دشمن ہو یا غریب ہو یا دوست ہو، رشتہ دار ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس انصاف کو قائم رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہر حالت میں اور ہر آدمی کے سامنے چاہے جو سے بھی حالت آئے، انصاف کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور انصاف قائم رکھنے کے لیے اگر شہادت کی ضرورت پڑ جائے، کسی کی گواہ دینے کی ضرورت پڑ جائے، تو سچی گواہی دے۔ گواہی کے تعلق سے آدمی آگے پیچھے اعراض نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا، اے ایمان والو، انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ، شہداء للہ، اللہ کو گواہ بناتے ہوئے اللہ کے لیے گواہی دو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اب انصاف کرنے میں جو جو چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہیں، علماء نے فرمایا دو چیزیں انصاف کرنے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ کیا؟ دو چیزیں۔ ایک چیز تعلق، دوستی، محبت، رشتہ داری، یہ سب ملا کر ایک چیز۔ تعلق، رشتہ داروں سے بھی تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، دوست۔ سامنے اگر دوست ہے، اب فیصلہ کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ اس کا نقصان نہ ہو، اس لیے اس کے حق میں فیصلہ کریں گے۔ دوستوں، عدل اور انصاف کسے کہتے ہیں؟ حق والے کو حق دلانا، ظالم کو ظلم سے روکنا، یہ انصاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب انصاف کرنے میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، دو چیزیں ہیں، ایک دوستی، تعلق، رشتہ داری، اور دوسری چیز جو ہے وہ دشمنی ہے۔ سامنے والا دشمن ہے، اب ہمارے اندر وہ پرانی دشمنی جاگ گئی، اب ہم یہ سمجھیں گے کہ آج ہم اسے سبق سکھائیں گے، اس کے خلاف ہم نے فیصلہ کر دیا۔ تو یہ دو چیزوں کی وجہ سے جو ہے آدمی انصاف صحیح نہیں کر پاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو، انصاف کو قائم رکھو، گواہ دو اللہ کے لیے، اگرچہ کہ اپنے خلاف معاملہ کیوں نہ ہو، کیونکہ دنیا ہے۔ اب کوئی معاملہ پیش آیا، میں اس میں غلط ہوں، اگر مجھے پوچھے سامنے والا، قاضی نے پوچھا کہ بھئی تمہارا اس معاملے میں تمہاری غلطی ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے، تو دوستوں قرآن کا حکم ہے کہ ہم سر نیچے جھکاتے ہوئے مان لیں کہ ہاں میرے سے غلطی ہوئی، یہ صحیح ہے۔ کیوں؟ تھوڑا بہت نقصان دنیا میں ہوتا ہے، آخرت میں بہت بڑا نقصان ہونے والا تھا، بس ہم اس سے بچ گئے۔ دنیا میں نقصان ہو جائے تھوڑا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آخرت میں نقصان، آخرت کا نقصان بڑا نقصان ہے، سب کے سامنے ذلت ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، پیغمبر کی ناراضگی ہے، سب کے سامنے دوبارہ اور فیصلہ ہوگا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر تمہارے خلاف ہو تب بھی مان لو، اگر تم غلط ہو مان لو کہ میں غلط ہوں، یہ صحیح ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات فرمائی کہ اَوِلْ وَالِدَيْنِ، چاہے سامنے والدین ہو، والدین کی طرفداری مت کرو، حق بات بولو، انصاف کے ساتھ کہو کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، حالانکہ یہ میرا دشمن ہے لیکن یہ صحیح ہے، اسے کہتے ہیں انصاف، عدل۔ تو دوستوں ایک زمانہ تھا، آج لوگ آسمان پر پہنچ گئے، چاند پر پہنچ گئے، آج ستاروں پر پہنچ گئے، آج لوگ آسمانوں پر، سمندر کے نیچے انتہائی تہ تک پہنچ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، سائنس ترقی کر رہا ہے، لیکن ان سب کے باوجود دوستوں آج انصاف ان ملکوں میں نہیں ہے۔ آج انصاف کیوں؟ اس لیے کہ انصاف کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے، اللہ کا خوف، آخرت کا خوف، کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کو حساب کتاب دینا ہوگا اور سارے حالات اللہ کے سامنے آئیں گے۔ بس یہی ایک تصور ہے جو انسان کو انصاف پر لا سکتا ہے۔
آپ اٹھا کر دیکھیں، آج سے 1450 سال پہلے اتنی ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں تھی، تعلیم ان کے پاس نہیں تھی، لیکن ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، آپ کا انصاف تھا، قرآن تھا۔ تو دوستو 40 سال، کئی سال تک جنگ جاری رکھنے والی قوم انصاف پر آ گئی۔ معاملہ یہ ہوا کہ ایک ہی جگہ پر پانی پینے کی، ایک ہی جگہ پر، ایک ہی گھاٹ پر بکری اور شیر دونوں مل کر پانی پی رہے ہیں، شیر بکری پر حملہ نہیں کر رہا ہے۔ یہ انصاف کا اثر تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ حقیقت ہے، تاریخ ہے، غیر اس کو مانتے ہیں۔ ایسا انصاف قائم کیا حضرات صحابہ نے، حضرات تابعین نے، مسلمانوں نے، جبکہ اس وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ قانون بنانے سے انصاف نہیں بنتا۔ قانون کی آج کیسے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ انصاف دنیا میں عام ہوگا صرف اور صرف اللہ کے ڈر اور قرآن اور حدیث کے تصور سے۔ آپ یقین مانیں، قانون سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرف توجہ دلائی کہ سامنے رشتہ دار ہوں تب بھی انصاف کرو۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، سامنے والا مالدار ہو یا غریب ہو، ہر حالت میں تم سے زیادہ اللہ ان کے قریب ہے۔ تم یہ مت دیکھو کہ غریب ہے، اچھا غریب اگر غلط ہے، ہم یہ سوچ کر اس کے حق میں فیصلہ نہ کریں کہ چلو یہ غریب ہے، کیا اس کے بارے میں ہم فیصلہ کریں گے، تو اس کے حق میں اگر فیصلہ کر دیں، غلط آدمی غریب غلط ہے، غلط کے حق میں اگر ہم نے فیصلہ کر دیا تو دوستو گویا ہم نے انصاف کا خون کر دیا۔ اب اسے جرأت پیدا ہوگی جرائم کرنے کی، غریب سمجھ کر رحم کر دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کا نقصان ہوگا، ہونے دو، اللہ اس کی مدد کریں گے، تم انصاف صحیح کرو۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، کہ تم خواہشات کی پیروی نہ کرو ورنہ تم انصاف سے پھر جاؤ گے۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اگر کورٹ کے اندر یا عدالت میں تم کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو جاؤ، جانے سے گریز مت کرو، جا کر صحیح صحیح گواہی دو، اللہ نے کہا۔ اور اللہ جانتا ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ پھر آگے منافقین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، یہودیوں کا، منافقین کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم یقین کرو اللہ کی ذات پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر جس کو اپنے رسول پر نازل کیا، اور ان کتابوں پر جو پہلے نازل ہوئے۔ جو اللہ کی اور فرشتوں کی، کتابوں کی، رسولوں کی، آخرت کا انکار کرتا ہے وہ کھلی گمراہی میں جا کر گر گیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، یہ منافقوں کا تذکرہ ہے۔ منافق کیا کرتے؟ مسلمانوں کے پاس آ کر کہتے ہم ایمان لائے، اور کفار کے پاس جا کر کہتے ہم صرف ان کو زبان سے کہتے ہیں باقی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، دل سے مسلمانوں کی دشمنی اپنے اندر لیے ہوتے ہیں۔ ان کے تعلق سے اللہ نے آیت نازل فرمائی، کہا کہ بھئی تم شروع میں تو ایمان لائے، کہا کہ ہم ایمان لائے، پھر کفار کے سامنے جا کر تم نے انکار کر دیا، پھر ہمارے سامنے آ کر ایمان لاتے ہو، پھر ان کے پاس جا کر تم پھر دوبارہ انکار کرتے ہو۔ دیکھو سنو، ابھی بھی وقت ہے، اگر تم توبہ کر لیے تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن آگے اللہ یہ کہتے ہیں کہ بار بار ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، مرتد ہونے کی وجہ سے اللہ توفیق کو کھینچ لیتے ہیں۔ کب تک ڈھیل دیں گے اللہ؟ ایک دکان میں کام کرنے والے کو مالک کتنی مرتبہ سمجھاتا ہے کہ بھئی پابندی سے آ جا، تیری ماں بیمار ہے، تیرے بچے بیمار ہیں، تیرے گھر کی ضرورتیں ہیں، کرایہ بننا ہے، اگر تو پابندی سے آئے گا تو اپنے پیسے ان پر خرچ کر سکتا ہے۔ اب یہ اس کو فکر ہی نہیں ہے، شراب پیتا ہے، کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے۔ اب کتنی مرتبہ سمجھائے گا مالک؟ ایک مرتبہ سمجھائے گا، 2 مرتبہ سمجھائے گا، اس کے بعد کہے گا کہ بھئی جا، جو کرنا ہے کر لے، تیری مرضی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی مرتبہ سمجھائیں اور کتنی مرتبہ معاف کریں گے منافقین۔ پھر آگے اللہ نے کہا کہ اے محمد، ان منافقوں کو تم خوشخبری دو۔ کس چیز کی؟ دردناک عذاب کی۔ آدمی مستقبل میں اپنے لیے خوشخبری، اچھی خبر کی کا متلاشی ہوتا ہے، سننے کو ترستا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ان کے لیے یہی دردناک عذاب ہے۔
آگے اللہ فرماتے ہیں جو لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر غیروں کی دوستی کرتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ منافقین تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، یہ غیروں کے پاس جا کر بیٹھتے تھے. ان کا منشا یہ تھا، ان سے دوستی کرنے کا منشا یہ تھا، مسلمان غریب ہیں، ان کے پاس کیا عزت ملے گی، مسلمان کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو عزت کہاں سے ملے گی. یہ ان کے پاس یہودی ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے کھجور کے باغات ہیں، کفار ہیں، ان کے پاس خوب مال و دولت، سواریاں ہیں، ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہوں گے تو دنیا والے ہم کو دیکھ کر ہماری بھی عزت کریں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو لوگ ہمیں بھی جو ہے قدر کی نگاہوں سے دیکھیں گے. اس لیے منافقین کیا کرتے تھے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ جا کر بیٹھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس حرکت کو بیان فرمایا، کہا یہ لوگ عزت کے لیے وہاں جا کر بیٹھتے ہیں. اللہ نے کہا کفار، یہودی، اللہ، رسول، مسلمانوں کے علاوہ کسی کے پاس عزت ہے ہی نہیں. عزت ہے تو صرف اللہ کے قبضے میں ہے، اور وہ ایمان والوں کو تھوڑی بہت عزت دیتے ہیں. عزت کا مطلب طاقت اور قوت. جس کے پاس عزت نہیں ہے اس کے پاس جا کر عزت کی تمنا کریں گے تو ان سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے. عزت کس کے لیے ہے؟ عزت تو اللہ کے قبضے میں ہے. تو دوستوں، دنیا والوں کے اگر کوئی مسلمان آج بھی غیروں کے ساتھ اس لیے اٹھتا بیٹھتا ہے، مالداروں کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ، تاکہ اس کی بھی عزت کی جائے، قرآن کے روح سے یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے. اللہ نے کہا کہ ان کے پاس عزت نہیں ہے، عزت تو ایمان والوں کی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، پہلے بھی ہم نے تم سے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ کہ کفار کی مجلسوں میں مت بیٹھو، دشمنوں کی مجلسوں میں جا کر مت بیٹھو. وہاں کیا ہوگا؟ قرآن کی آیتوں کا وہ مذاق اڑائیں گے، جیسا کہ آج مذاق اڑا رہے ہیں. آج سوشل میڈیا ان چیزوں سے بھرا پڑا ہے. کوئی دیکھو، قریب میں عمرے کو گئے 40 ساتھی حیدرآباد سے گئے ہوئے تھے، اس میں سے کئی ساتھی انتقال کر گئے، 30 پتین یا کچھ اس طرح گئے. تو کمنٹس کیا ہے فیس بک میں، یوٹیوب میں، کمنٹس کیا ہے؟ اب تو ان کو 70 ہورے مل گئی، غیر کمنٹس کر رہے ہیں. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیتوں کا مذاق ہے. ہاں، مذاق اڑا رہے ہیں کہ چلو بھی مر گئے، اب تو ان کو ہورے ملیں گی. یہ سب کیا ہے؟ قرآن کا مذاق ہے، حدیث کا مذاق ہے، عقیدے کا مذاق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کفار کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہو؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں، اگر وہ اس مجلس میں قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، قیامت کا مذاق اڑا رہے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی تم ان کے مجلس میں خوشی سے بیٹھ رہے ہو، اللہ کہتے ہیں انکم اذا مثلہم، تب تو تم بھی ان کے ساتھ ان جیسے ہو گئے. یعنی کیا مطلب؟ تم بھی کفار ہو گئے. اگر آدمی خوشی سے سن رہا ہے، مزے لے لے کر سن رہا ہے قرآن کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، تو اللہ کہتے ہیں انکم اذا مثلہم، تب بھی تم ان کے جیسے ہو گئے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ہاں، یہ تذکرہ ہو گیا، ہونے کے بعد اپنی ضرورت کے لیے جا کر بیٹھ گیا، کوئی دنیاوی ضرورت یا کوئی شرعی ضرورت تھی، جا کر بیٹھ گیا، تب کوئی مسئلہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. پھر بھی علماء کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ان کے پاس نہ بیٹھے. جب معلوم ہو گیا تو یہ ظالم ہے تو اس کے ساتھ ہم کیوں بیٹھیں گے؟ ضرورت ہی نہیں ہے. جب ہمارے مذہب پر بات آتی ہے، قرآن پر بات آتی ہے، حدیث پر بات آتی ہے، تو ہم اس کے ساتھ کیوں بیٹھیں گے؟ آگے فرمایا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معاملہ یہ تھا، ان کے زمانے میں چند لوگوں کو پولیس گرفتار کر لیے. کون تھے وہ؟ سب شرابی تھے. 15 سے 16 آدمی شراب پی رہے تھے. فوراً پولیس گئی، پکڑی، گرفتار کر کے جیل میں ڈال دی. اب اس میں ایک آدمی ایسا تھا جو شراب نہیں پیا تھا لیکن روزے دار تھا، روزے سے تھا، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس معاملہ آیا. حضرت عمر نے پوچھا کہ بھائی تم روزے سے ہو؟ ہاں ٹھیک ہے، لیکن کہا کہ اس کو بھی جیل میں ڈالو. کیوں؟ اس لیے کہ حق تو یہ تھا، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ بروں کے ساتھ مت بیٹھو. شراب پینے والوں کے ساتھ تم نے کیوں بیٹھا؟ اور حق یہ تھا کہ تم ان کو روکتے کہ بھئی یہ شراب پینا حرام ہے. اب تم بجائے روکنے کے ان کے ساتھ روزہ رکھ کر بیٹھے ہو، اس لیے ان کو بھی جیل میں ڈالو.
تو دوستوں برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا یہ گویا گناہ کرنے کے برابر ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے، کسی کی برائی کر رہا ہے، ہم بھی جا کر بیٹھ گئے، غیبت کا گناہ ہم کو بھی ملے گا. تو اس حدیث کے اس آیت کے ذیل میں حضرت علماء فرماتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی تفسیر یہ علماء کا کام ہے. آپ اسے نوٹ کر لیں، علماء کا کام ہے. اگر کوئی غیر عالم قرآن مجید بیٹھ کر کسی کو سمجھا رہا ہے، لوگوں کی یعنی صحابہ کی تفسیر سے ہٹ کر اس کی تفسیر ہے، اور قرآن نبی کی حدیث سے ہٹ کر اس کی تفسیر ہے، اپنی ذات سے تفسیر کر رہا ہے، تو اس کی مجلس میں بیٹھنا بھی گناہ ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ بھی ہم نوٹ کر لیں. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم منافقین کو اور کافروں کو سب ایک جگہ جمع کریں گے. کافروں کا حال، منافقوں کا حال یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں رہتے ہیں. جب جنگ ہوتی ہے تو نام کے طور پر مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور جب مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے تو ان کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم کو بھی مال دو، مال غنیمت. اور جب کفار کو جیت نصیب ہوتی ہے تو ان کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ دیکھو ہم ان کے ساتھ صرف برائے نام تھے، لیکن اندر کی خبریں ہم تم کو دے رہے تھے، اور ہم ان کے درمیان سے آہستہ آہستہ نکل رہے تھے، انتشار کر رہے تھے. اسی وجہ سے تم کو جیت نصیب ہوئی ہے. اگر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تو تم ہار جاتے آج. اس لیے جو ہے ہمارا احسان مانو. ان کے پاس جا کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جمع کریں گے اور ان کو سخت سے سخت عذاب بھی دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.